سزا ہو جائے گی آپ کے خیال میں کتنے سال؟ دیکھیں 14 سال کو ڈے نائٹ کریں تو 7 سال ہوتے ہیں. پاکستان میں کبھی چوری کی واردات کی اپروول کبینہ سے کسی نے لینے کی جرت نہیں کی. عمران خان نے یہ بھی کیا. جب خان صاحب کو فیصلہ سنایا گیا تو خان صاحب ہنس پڑے. جنوبی ایشیا کی تاریخ میں اتنی بڑی کرپشن آج تک کسی سیاستدان کی نہیں پکڑی گئی. اس سب چیزوں کے باوجود خان صاحب نے آج کہا ہے مذاکرات جاری رہیں گے. آج پہلا تاریخ کا وزیر اعظم ہے جو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ کل عمران خان کو سزا ہو جائے. اگر خوشائن تھی تو پھر چیزیں اس حساب سے ہونی چاہیے. تو جب غبارے سے ہوا، جب صبح رزلٹ آ جائے گا اور سزا ہو جائے گی تو پھر آپ برا بھلا کہیں گے. وہ پیسہ پاکستانی عوام کا تھا 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گیا. وہ القادر یونیورسٹی میرے پاس آ گئی ہے. وہ یونیورسٹی آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں پہ. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. بالآخر 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی خان صاحب اور بشرا بیگم صاحبہ کو سزا ہو گئی. اسی لیے جب بند لفافے کی منظوری لی جا رہی تھی تو کابینہ کے اپنے وزراء نے بھی منع کیا تھا. آج وہی ہوا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید اور بیرسٹر گوہر خان کی ملاقات کو تو خان صاحب نے خوشائند قرار دیا تھا. کل سینیٹر فیصل واڈا میرے ہی شو میں کہہ گئے تھے کہ جتنی خوشگوار یا خوشائند ہے کل یعنی آج پتہ چل جائے گا. صبح سزا آ گئی، لیکن اس سزا کے فوراً بعد چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور کی 1.5 گھنٹہ تک تقریباً بانی پی ٹی آئی خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اصل جو چیز ہے وہ تو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکرات ہیں. 28 کو اگلا دور ہونا ہے اور آج بیرسٹر گوہر خان صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سزا ہوئی ہے لیکن مذاکرات جاری رہیں گے. اہم قومی معاملات ہیں اور بہت اہم مہمان آج میرے روبرو ہیں. سابق وفاقی وزیر جناب فواد چوہدری صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. سارا دن 190 ملین پہ تو بات ہوتی رہی چوہدری صاحب، لیکن یہ جو علی امین خان گنڈا پور 1.5 گھنٹہ اس سزا کے بعد، سزا سنائے جانے کے بعد ملے، وہ کیا ملاقات ہوئی ہوگی؟ کیا چیز ڈسکس ہوئی ہوگی؟ دو ہی باتیں ہیں نا. ایک تو آپ نے کر دی ہے کہ گوہر کا آپ نے بتایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جاری رہیں گے. ٹھیک ہے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کو سرس تو نہیں ہوا کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہی تھا، کیونکہ الحمدللہ ہمارے جج جو ہیں ان کے فیصلے نہیں، ان کا کنڈکٹ بولتا ہے. وہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے جج بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ کانٹریکٹ پہ، اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے. پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آج تھوڑا ایک لگا ہے کہ یہ پاکستان میں تلخیاں بھی اس سے بڑی ہیں، ایک اوور آل مایوسی بھی جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے اثرات کوئی لمبے نہیں ہیں اس فیصلے کے. ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو اصل جو 2 چیزیں ہیں جس پہ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، ہنج اپون ہے. ایک ہے کہ جو آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو مذاکرات جاری ہیں، ایک اس سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو وائٹ ہاؤس کی چینج ہے اس کا کیا امپیکٹ آنا ہے پاکستان کے اوپر. سو یہ جو فیصلہ ہے یہ تو ظاہر ہائی کورٹ میں جائے گا. علی امین خان گنڈا پور آج ملے، یعنی علی امین خان گنڈا پور میں اس لیے دوبارہ آپ کو زحمت دے رہا ہوں، وہ کہیں نہ کہیں ان ٹچ بھی رہتے ہیں بیکاز آف بینگ چیف منسٹر. ایگزیکٹلی نا. تو یہ کتنی سگنیفیکنٹ ملاقات تھی 1.5 گھنٹے کی سزا سنائے جانے کے بعد؟ میں یہی عرض آپ سے کر رہا ہوں نا کہ علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہوئی ہے اور گوہر کا جو بیان ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امپیکٹ اس کا ججمنٹ کا ایک نیگیٹو ہو سکتا تھا وہ ابھی زائل ہو گیا. ادروائز تو دیکھیں نا امپیکٹ یہی ہو سکتا نا کہ وہ مذاکرات ختم کر دیں اور کہیں جیسے رس کے بہ گئے ہم نہیں کرتے اور چیزیں ہو جاتی، وہ نہیں ہوئی. سو اس لیے ایکسپیکٹڈ تھا، یہی ہونا تھا، یہی ہوا. سو ظاہر ہے کہ نون لیگ کے اندر تو ایک خوشی ہے، وہ تو پریس کانفرنسیں بھی کریں گے، سب کچھ بھی کریں گے، بٹ سبسٹینٹیو افیکٹ اس کا کیا ہو گیا وہ ہمیں کچھ دنوں میں پتہ چلے گا. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے، اس پورے کیس میں جب کابینہ سے منظوری بھی لی جا رہی تھی تو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب لفافہ لے کے آئے تھے. آج باقیوں کو سزا ہو گئی. جو انسٹرومنٹ تھے، جو یہ کام کر رہے تھے یا کروا رہے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو آ کر پاکستان میں کیس کا سامنا نہیں کرنا چاہیے؟
شکریہ پراچا صاحب. بالکل پاکستان میں آ کر کیس کا کیا سامنا انہوں نے کرنا ہے. کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ منع کر رہے تھے، وہ کروا رہے تھے، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جو منع کر رہے تھے. پاکستان کی سیاست کے حقائق سے ہم واقف ہیں. ایک زمانہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے اور پھر جب پروکلیم ڈیفینڈر تھے، جب واپس آئے تو پھر وہی ہائی کورٹ جس نے انہیں سزا دی تھی، وہی عدالتیں جنہوں نے سزا دی تھی، ایئرپورٹ پہ بیٹھ کر فیسیلیٹیٹ کرا رہے تھے. تو پاکستان کی جو تاریخ ہے اور اس سے ہم سب واقف ہیں کہ یہاں پر صرف ایک چیز چلتی ہے کہ اگر آپ کی مخالفت ہو گئی تو پھر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی جرم نہیں بھی کیا تو آپ کو مجرم بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے. جب آپ کے معاملات ٹھیک ہو گئے، آپ کی صلح ہو گئی، تو آپ کے ذمے جو کچھ تھا وہ معاف ہو جائے گا. ڈاکٹر عاصم کے 460 ارب روپے بھی آپ کو یاد ہوں گے. فیک منی کیسز، ان کے اندر بھی بڑی لمبی چوڑی رقوم کا ذکر کیا جاتا تھا. میاں نواز شریف صاحب کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور نہ جانے کیا کیا ہائی جیکنگ، آج کہاں ہیں وہ چیزیں؟ تاریخ کا پہیہ جب گھومے گا، جو کہ گھومنا ہے، پاکستان کی تاریخ ہی ہمیں یہ بات بتاتی ہے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ، میں اور فواد بھائی ہم بیٹھے ہوں گے اور گفتگو ہم کوئی اور کر رہے ہوں گے اور ان کیسز کا ذکر تک نہیں ہوگا. تو جو ملاقات کا ذکر کیا کہ جو علی امین صاحب کی جی ہوئی، بیرسٹر گور خان بھی ساتھ تھے نا، اور تو وہ کیا شعر ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. اور علی امین کی زلفیں بھی آپ علی امین کی زلفوں کے اسیر ہیں. یہ بے ادبی ہے. تو ہمیں جو جس چیز پر اگر ملک کو بحران سے نکالنا ہے، سیاسی بے یقینی سے نکالنا ہے، اگر اس ملک کو ریفارمز کی طرف لے کے جانا ہے، کرمنل لیگل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، 40% اس ملک کے بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. آدھے اس ملک کے بچے سکولوں میں نہیں جا رہے. 50% پاکستان سطح غربت سے نیچے ہے. میری ذرا ایگزائٹی جو ہے نا آپ نے اور بڑھا دی کہ زلف کے اسیر ہونے کی. یقیناً وہ علی امین خان کی زلف کی بات نہیں کر رہے. تو کیا واقعی اب بیرسٹر گوہر خان، علی امین خان، اور جب بانی پی ٹی آئی خود خوشائند بات کہہ دیتے ہیں تو اسیر ہو رہے ہیں؟ وہ اسیر قانونی اسیر نہیں بلکہ زلف کے اسیر ہو رہے ہیں ابھی سارے. دیکھیں پراجا صاحب، جو ایشو ہے وہ تو یہ ہے نا کہ سیدھی بات ہے کہ دیکھیں 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی نے زور لگا لیا ہے، انقلاب نہیں آیا. جی ہاں. اور اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے زور لگا لیا، عمران خان مائنس نہیں ہوا. اب یہ دونوں معاملات میں جو سفر کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے، اور پاکستان کی معاشی حالت، خارجہ حالت، انٹرنل ایکسٹرنل دونوں، مطلب آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2 مہینوں میں تقریباً 55 دنوں میں 200 سے زیادہ تو شہادتیں ہوئی ہیں ہماری. اگر ہم غور کریں تو پاکستان کے اندر اس وقت جتنا بڑا بحران ہے، اتنا تو پاکستان کی ہسٹری میں ہم کم موقعوں کے اوپر، میرا نہیں خیال 2013-14 میں بھی کوئی ایسے 2 مہینے ہوں گے کہ جہاں 200-250 لوگ شہید ہو گئے ہوں. تو یہ بہت بڑا ہمارا ایک کرائسس ہے. اس کے بعد دیکھیں ہمارے تعلقات ایران سے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے تعلقات افغانستان سے تباہ ہو چکے ہیں، انڈیا سے تو خراب ہیں ہی. اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا سوچ ہے اور کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے. ان حالات میں جو یہ ملاقات ہے، یہ زور اس پہ ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتری لانے کی ضرورت ہے، آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ جو پشاور میں ملاقات ہوئی آپ اس کی بات کر رہے ہیں، یہی اسی لیے ہوا نا، ورنہ تو تک ہی نہیں بنتے. لیکن اگر آپ عمران خان کی جو پاپولر پالیٹکس ہے اس کا جواب تیار کر لیتے تو پھر تو آپ بیٹھ جاتے. وہ نہیں ہوا نا. آج کا جو فیصلہ ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو عمران خان کی پالیٹکس پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے؟ ایکچولی ان کے ساتھ تو ہمدردی اور بڑی ہے. وہ تو جو لوگ اگر آپ سوشل میڈیا پہ یا جو باہر دیکھیں، جو بات کریں، ہر بندہ تو عمران خان کے ساتھ اور جڑا ہے. میں اس فیصلے پہ آتا ہوں. سینیٹر صاحب، جو آپ نے بات کی کہ اسیر ہوئے، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ پہلے خان صاحب حقیقی آزادی مانگنے کا نعرہ لگا رہے تھے، اور حقیقی آزادی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی اب وہ خوش آئند قرار دے رہے ہیں، تو کچھ تو سبسٹینشل ہوگا نا، جس کی وجہ سے پشاور میں گور خان اور علی امین خان کی ملاقات، آرمی چیف والی ملاقات کو وہ خوش آئند قرار دے رہے ہیں. سبسٹینشل کیا ہو سکتا ہے؟ اسیر تو چلیں ہو گئے وہ.
دیکھیں سبسٹینشل تو اس وقت بات یہی ہے، ملک اور قوم کے فائدے کی بات یہی ہے کہ صلح کی فضا قائم ہو اور ملک کے اندر ایک کنسنسس ہو کہ ہم نے آگے معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ٹیررزم کا جو چیلنج ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے، اور جو کرائسس آف کریڈیبلٹی ہے پریزنٹ گورنمنٹ کا، کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے نئے الیکشنز کی تاریخ کیا طے کرنی. یہ اصل چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر کنسنسس کرتے ہیں تو ملک کرائسس سے نکل جائے گا. اب ظاہری بات ہے کہ الیکشنز کی اگر آپ بات کریں، نئی تاریخ کی بات کریں، تو موجودہ حکومت جو بیساکھیوں پر کھڑی ہے وہ کیوں ایگری کرے گی؟ ہمیں یہ کنسنسس اس لیے چاہیے، پرسنل اپنی اناؤں سے بھی آگے نکلنا پڑے گا، اپنی پاور گریڈ سے بھی باہر نکلنا پڑے گا، اور اگر یہ کنسنسس ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں نا، یہ کوئی بڑے چیلنجز ہی نہیں ہیں. صحیح فرما رہے ہیں ہم. آج یہ جو ہم دکھی ہیں اس چیز پر کہ 2013 کے بعد سے لے کر اب تک اتنے ہماری شہادتیں نہیں ہوئی جن کا بھی فواد ذکر کر رہے تھے، جتنی ہم نے پچھلے سال میں ہماری ہو گئی. پولیٹیکل کنسنسس ہے ہی نہیں. تو یہ چیلنج، اب اکانومی کا چیلنج دیکھیں، سیاست اور اکانومی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جتنی سیاسی بے یقینی ہوگی معیشت نہیں چل پائے گی، اور اس کی اصل قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ کامن پاکستانی ادا کر رہا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق مزید 1,30,00,000 پاکستانی پچھلے مالی سال میں سطح غربت سے نیچے چلا گیا. کس کی وجہ سے؟ سیاسی بے یقینی کی وجہ سے، ہماری آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، اناؤں کی لڑائیوں کی وجہ سے. اور میں تو حیران ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، بڑی تاریخ ہے، بڑے انہوں نے زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. اسی طرح زرداری صاحب، کتنی دفعہ انہوں نے اقتدار دیکھ لیا. اب مزید اس اقتدار کو، جو جس طرح وہ جناح صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا نا، موتھ ایٹن پاکستان مجھے ملا ہے. جب سامراج سے، برطانیہ سے پاکستان جو ملا تو انہوں نے کہا یہ موتھ ایٹن پاکستان. تو یہ موتھ ایٹن جو آپ کی حکومت ہے کہ جس میں آپ کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں، تو آپ اس حکومت کو لے کے کیا کر رہے ہیں؟ اب زندگی کے آخری مراحل میں اس ملک کو ٹھیک کریں، ملک کو درست سمت میں ڈالیں. یقیناً کنسرن یہی ہے سینیٹر صاحب کہ ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور وہ جو انیشیٹو پشاور میں لیا گیا، ساری سیاسی جماعتوں کو سامنے بٹھا کے بات کی گئی. میرا خیال ہے کام تو وزیر اعظم کا تھا نا. دیکھیں نا، آپ کا وزیر اعظم اس وقت پولیٹیکل کنسنسس ہی نہیں کریٹ کر سکتا، اس کے پاس وہ کریڈیبلٹی. چلیں سب کو یہ ذمہ داری نبھانا ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، فواد چوہدری صاحب کیس کی بات کر رہے تھے. ایک نقطہ ضرور سمجھ نہیں آیا کہ کیا آج کا فیصلہ جو آیا اور جو پروسیس تھا اس میں بانی پی ٹی آئی کے جو گواہان تھے ان کی فہرست تھی، وہ گواہان آئے تھے نہیں آئے تھے؟ یہ آج 2-3 پوائنٹس ریز کیے گئے. چونکہ خود لائر ہیں وہ، میں ان سے ضرور بات کروں گا ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. چوہدری صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ایک ہیئرنگ ہوئی اس کیس کی، جس دن یہ ریزرو ہوئی ججمنٹ 8 گھنٹے 8.5 گھنٹے اس دن بھی چلتی رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورا موقع دیا گیا؟ گواہان جو خان صاحب کے گواہان تھے ان کو بھی پیش ہونے کی اجازت ملی، انہوں نے بات کی. یہ ماجرا کیا تھا؟ 2-3 آج مبصرین کو میں سن رہا تھا. دیکھیں تو ایسی بات یہ نا، مطلب اگر آپ نے بلا کے اور اپنے کانوں میں روئی ڈال لینی ہے تو چاہے 100 بندہ بلا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی پھر اس کا مطلب ہوا کہ خان صاحب کے گواہان 16 جو تھے ان کو ان کی بات ہوئی، سنی نہ سنی وہ نہیں، وہ آئے ہی نہیں. انہوں نے تو ڈیفینس پیش نہیں نہ کیا. خان صاحب نے کوئی ڈیفینس پیش نہیں کیا اور انہوں نے صحیح کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کی نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. جو اس کا مطلب پہلی بات تو آپ لاجیکلی یہ دیکھیں نا، آپ نے دیکھنا ہے کہ حکومت پاکستان کے نقصان کیا ہوا. آنسر از کوئی نقصان نہیں ہوا. کیا یہ پیسے جو تھے وہ کوئی عمران خان نے اس میں سے پیسے لیے؟ آنسر از نہیں لیا. اب وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ان کو، اب آپ چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو آپ کو سہاوا کا اندازہ ہے. آپ جی ٹی روڈ پہ کئی دفعہ گئے ہوں گے. میرا تو ہلکا ہے، نہیں پہاڑی کے آگے میں نے وہ جگہ دیکھی ہے. وہاں جب یہ تھا اس وقت تو مکمل پہاڑ تھا. وہ 5,000 روپیہ کنال تھا، کھائی میں جو ہے وہ بنی تھی. تو اگر انہوں نے لینی ہوتی تو $190 ملین کی مے فیئر میں لے لیتے نا جا کے.
جو نواز شریف صاحب کی جہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو آرگیومنٹ آتا ہے سینیٹر صاحب، آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کیوں بنی یہ سوال نہیں ہے، یہ کیسے بنی، کہ جو پیسے آنے تھے حکومت پاکستان کے خزانے میں وہ پیسے ادھر اس جرمانے کو آف سیٹ کرنے کے لیے کیوں پہ دیے گئے، یہ سوال بنیادی طور پر اٹھایا گیا ہے۔ پراچا صاحب، ہم بہت سی ٹیکنیکلٹیز پر بات کر سکتے ہیں، لیکن سائیں راضی ہو گئے تو ہم نے یہ گفتگو کرنی نہیں، میٹر ہی نہیں کرے گی۔ دیکھیں نا، اب اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پورے معاملے میں جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، ہائیڈ پارک 1، وہ ہائیڈ پارک 1 کی بلڈنگ لندن میں پرائم لوکیشن پر جب 42 ملین پاؤنڈ کی بکی تو این سی اے نے وہاں سے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا نا، ایگزیکٹلی تو وہ کس کی تھی ہائیڈ پارک 1؟ اور انہوں نے چھپایا بھی نہیں ہے، حسین نواز صاحب کی چھپایا تو نہیں ہے انہوں نے، حسن نواز جی ہاں، انہوں نے چھپایا، کوئی چیز نہیں چھپائی انہوں نے الحمدللہ، نہیں اس ڈیل کو تو نہیں چھپایا۔ دیکھیں نا، گزارش ڈیل بھی چھپی ہوئی تھی، یہ تو جب آیا این سی اے نے شروع کر دی انکوائری تو سامنے آئی نا، بعد میں ڈکلیئر ہوا نا، کر دیا نا، اور اس میں کیا ڈکلیئر ہونا نہیں چور صاحب، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ڈکلیئر کی، ان کی طرف سے کوئی انوملی نظر نہیں آئی، یہ نہیں ان کو آئی نہیں، وہ تو جو سرٹیفائی آئے گی تو انوملی نظر آئے گی۔ این سی اے بھی نے بھی انویسٹیگیشن ان کے خلاف کیا، آپ سمجھتے ہیں این سی اے بھی ملی ہوئی ہے؟ نہیں این سی اے نے تو کنکلوڈ نہ کیا۔ ججمنٹ کے اندر ایک باقاعدہ ہے، یہ ججمنٹ کے اندر مینشنڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ہم نے ابھی ساری جو ججمنٹ ہے نا، اور یہ سارا کیس جو ہے یہ کھڑا ہے برطانیہ کے اندر جو انویسٹیگیشن ہوئی اس کے اوپر، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، اور اس کا یہ کمپوننٹ ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹریجری میں آنے تھے، یہ سپریم کورٹ میں کیسے چلے۔ اچھا، اب اس کے اندر عدالت نے اور یہاں کی جو ادر اتھارٹیز ہیں، منسٹری آف فارن افیئرز کے ذریعے این سی اے کو اور برطانیہ کی حکومت کو خطوں پہ خط لکھتے رہے کہ جناب یہ تفصیلات ہمیں دے دیں، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ اب وہاں سے جواب آئے بغیر آپ اس کیس کو اتنی بڑی بنیاد کیسے کھڑی کر سکتے؟ وہ بند لفافہ نہیں بنتا بنیاد، نہیں بند لفافہ تو یہاں پر کیبنٹ کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پیش کیا، اور این سی اے کا ریکارڈ کدھر ہے، اور ابھی تک برطانوی حکومت کا ریکارڈ کدھر ہے؟ 24 مہینے ہو گئے ہیں راجہ صاحب، اس فیصلے کو بھی کیبنٹ نے ریورس نہیں نہ کیا۔ یا تو دیکھیں نا آپ، کیبنٹ ابھی جو شہباز شریف کی کیبنٹ ہے یہ کہے نا کہ یہ فیصلہ غلط تھا عمران خان کی کابینہ کو اور ہم اس کو ریورس کرتے ہیں، وہ فیصلہ بھی ریورس نہیں کیا۔ اس سے ٹیکنیکلی کیا فرق پڑے گا؟ ٹیکنیکلی فرق یہ پڑے گا کہ آپ کا معاہدہ ختم ہو جائے گا، آپ جا کے $190 ملین جو ہے اس کے لیے اپنا کیس لڑ لیں، پاؤنڈ کا کیس لڑ لیں لندن میں۔ نہیں انہوں نے تو دے دیے نا پاکستان کو، تو آپ جب نہیں ان کی بات مان، انہوں نے پیسے نہیں پاکستان کو دیے نا، پیسے انہوں نے ملک صاحب کو دیے، ملک صاحب نے پاکستان کو دیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں تھا اور یہ پاکستان کے پیسے تھے تو پھر جا کے کیس لڑیں۔ سینیٹر صاحب ذرا فیکچولی بتائیں کہ جو پیسے ضبط ہوئے نا این سی اے نے کیے، اور وہاں کے قانون کے مطابق کہ یہ حکومت فریز کیے کہ یہ پیسے اب ریاض ملک صاحب کو نہیں ملیں گے، حکومت پاکستان کو ملیں گے، یہی کیس ہے نا؟ نہیں، دیکھیں آپ وہ لیٹر پڑھے نا، جب این سی اے نے یہ کنکلوڈ کیا، برطانیہ کی حکومت نے، ان کا جو حکومتی ادارہ تھا اس نے جب یہ کنکلوڈ کیا تو اس نے اس خط کے اندر جو اویلیبل ہے آن ریکارڈ ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ اس کے اندر کہا there is no admission of، اس کے اندر کوئی گلٹ نہیں ہے، کرائم کی پروسیڈز نہیں ہے یہ۔ تو اب جب انہوں نے یہ بات کہہ دی، پیسے واپس کیوں کرنا پڑے؟ اس کے نتیجے میں آپ ٹیکس لائبلٹی کا ایک کیس کر سکتے ہیں کہ جی کہ 190 ملین پاؤنڈ ایک پاکستانی سٹیزن کا باہر تھا، تو اس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا، ایف بی آر کے سامنے نہیں کیا، ایک فورن ایسٹ ڈکلیریشن ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے یہ ٹیکس دیا، یہ پیسے کیسے گئے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب برطانیہ کی حکومت نے کہہ دیا کہ جی کہ اس کے اندر کرائم کی پروسیڈز نہیں ہے، تو پھر وہ حکومت پاکستان کا کیسے ہو گیا؟ وہ واپس کیوں کرنا پڑے؟ سوال تو پھر بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں، اب وہی وہاں سے ریکارڈ آئے تو پتہ چلے نا، ریکارڈ انہوں نے دیا ہی نہیں، انہوں نے کہا ہمارا کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ ہے، اور یہ نہیں اس کا مصطفیٰ سیدھی بات تھی نا، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے پیسے ہیں تو آپ نے ثابت کرنا ہے نا پاکستان کے پیسے ہیں۔
جب این سی اے جو تھا, اب جب یہ جو آپ کانفیڈینشیل دیکھیں, کیبنٹ کے سامنے 2 ایشوز تھے. انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ ہم پاکستان بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کیس لڑ لیں لنڈن میں, وہاں 4 سال لگ جائیں, 5 سال لگ جائیں. پاکستان کے پاس ہمیشہ آپ کو پتہ ہے پیسوں کی تو قحط ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی پیسے تو آ رہے ہیں نا, یہ دھیان دیو, فارن کرنسی آ رہی ہے. پھر وہ سرکاری خزانے کی بجائے سپریم کورٹ کیوں بھیجے گئے, یہ سوال ہے نچوری صاحب. نہیں, جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے خیال میں وہ کس کا, کسی کا, ثاقب نثار کا ذاتی اکاؤنٹ ہے؟ سیدھی بات ہے, اس لیے سندھ حکومت کو نہیں دینا چاہ رہے تھے پیسے. نہیں سنیں, انہوں نے کہا یہ سارے ٹریجری میں کیوں نہیں آئے؟ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آگے, وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے نا. وہ سندھ حکومت دیکھیں آپشنز 2 تھی سر, 2 نہیں میری بات سنیں, 2 آپشنز تھے. ٹھیک ہے. یا آپ مراد علی شاہ کو پیسے دے دیتے, ٹھیک ہے, یا آپ سپریم کورٹ کو دے دیتے. ہر عقل مند آدمی مراد علی شاہ سے پیسے بچائے گا. چر صاحب وہ اپنی جگہ پہ تھوڑا سا, آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں, میں اس لیے بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں, کیا وہ پیسے ریاض ملک صاحب کا جرمانہ ادا کرنے والے پیسوں میں کاٹے گئے؟ وہ اس لیے کہ پیسے ہی ان کے تھے. یا تو آپ پاکستان کیس کرتا این سی اے میں اور ثابت کرتا کہ یہ ملک ریاض کے پیسے اللیگل ہیں, کرائم سے آئے ہوئے ہیں, اور ایکچولی یہ پاکستان کے پیسے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جرمانے سے کاٹے گئے یہ پیسے. انہوں نے معاہدہ یہ تھا نا کہ ہم 190 ملین پاؤنڈ بھیج دیتے ہیں اپنے جرمانے کے پیسوں میں. چلیں ادھر رکیے گا, میں ناظرین بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, فواد چوری صاحب, سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, دونوں چاہتے ہیں کہ ٹینشن ختم ہو, ملک میں انتشار ختم ہو, ملک میں یہ جو ٹکراؤ ہے یہ ختم ہو. آج اپوزیشن جماعتوں کا بھی اتحاد اجلاس ہوا شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ. فواد چوری صاحب تو بار بار اس چیز کو پلیڈ کرتے رہے کہ پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بات کرنا چاہیے. بریک کے بعد میں یہ معاملہ اٹھاتا ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آج آپ نے بھی دیکھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ بہت سارے لوگ آئے. مولانا فضل الرحمان تو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے بھی رہے, بار بار ملتے بھی رہے. پھر علی امین خان گنڈا پور نے کوئی ایسی بات کی جس پہ خان صاحب بھی ناراض ہو گئے. رپورٹس کے مطابق, مبینہ طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق, خان صاحب نے کہا کہ وہ ڈی آئی خان کی سیاست سے نکلیں. خان اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہیں لارجر الائنس میں یا انڈرسٹینڈنگ میں یا ان کے ساتھ, تو پھر وہ خواب تو پورا نہیں ہو رہا. حکومت کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے سامنے تحریک انصاف جیسی عقل مند اپوزیشن موجود ہے. جو جماعت پچھلے 4 سالوں سے رگڑا کھا رہی ہے اور اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں اکٹھی کر سکی, اس کی پولیٹیکل میچورٹی کا آپ اندازہ لگا لیں. جس دن مجھے یاد ہے 2018 کے الیکشن ہوئے اور آر ٹی ایس فیل ہوا, اور پھر اس کے اگلے دن اس آر ٹی ایس فیلئر کے بعد جو حکومت کا وجود آیا ہمارے سامنے, پہلے 1 ہفتے کے اندر اپوزیشن اکٹھی ہو گئی. پہلے 1 ہفتے کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف صاحب, اپوزیشن کی دیگر جماعتیں, پیپلز پارٹی ادھر الیکشن کمیشن کے سامنے اکٹھے ہو گئے. اس دن سے انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے اس حکومت سے کس طرح جان چھڑانی ہے, اکٹھے رہ کر. آج تک اپوزیشن کو یہ اکٹھے نہیں کر سکتے اور بات کرتے ہیں سیاست کی. تو دیکھیں تحریک انصاف کی بڑی غلطیاں ہیں, بڑی اممیچور. آپ نے کچھ سختی کر دی ہے. دیکھیں ایشو یہ تھا کہ 2018 کے الیکشنوں کے بعد آپ انٹیکٹ تھے, پارٹیز انٹیکٹ تھی. یہاں پہ تو انہوں نے جو لیڈرشپ تھی ساری, شاہ محمود قریشی جیل میں, اسد عمر جیل میں جیل میں, باقی سارے لوگ جو ہیں وہ تشدد کا سامنا, سو پیچھے بندے ہی نہیں بچا جو یہ کام کر سکے. نہیں, بندے آپ کے پاس موجود. دیکھیں پولیٹیکل ول کہاں ہے. آج آپ عمران خان صاحب نہیں ہے, آپ جس کو انٹینٹ نہیں ہے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال کہ کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. میں پوچھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. چیف منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں. دیکھیں آپ نے ایک تحریک تحفظ آئین, یہ جو اتحاد بنا, مینگل صاحب وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں شاید, محمود خان صاحب ہمارے بزرگ ہیں, بڑی میرے لیے قابل احترام ہے سب کے لیے. میں ان کے ساتھ 1-2 نشست ہوئی, ان سے چیزیں سننے کا موقع ملا. نہیں مطمئن.
اپوزیشن کی سیاست سے اس وقت وہ نہیں مطمئن کہ یہ کس طریقے سے معاملات کو چلایا جائے. تو اپنی غلطیاں بھی تسلیم کریں. کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ تیار نہیں, کسی کو آپ لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھتے اس ملک میں, کہتے بس ہم ہی ہیں. چودھری صاحب یہ جو معاملہ ہے مثلاً کہ آپ کہیں وہ دھاندلی سے جیتے, 47 فارم سے جیتے, آپ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی ایک اسٹیبلش سیاسی قوت ہے. آپ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ نون لیگ ایک سیاسی قوت ہے. جو سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں, آپ باقی سیاسی جماعتوں کو کیوں نہیں ساتھ ملاتے؟ دیکھیں, پرسوں جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ سر دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شہباز شریف وزیر اعظم ہے اور مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں. ایک تو سیدھی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے, اور ہم اور اسٹیبلشمنٹ لڑ رہے ہیں. نون لیگ صبح سے لے کے رات تک 9 مئی کا ورد کرتی ہے اور وہ حکومت کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بھی تنہا ہیں, اور جب تک ہم یہ شاہد خاقان عباسی ہیں, مولانا فضل الرحمان ہے, اچکزئی ہیں, جی ڈی اے ہے, جماعت اسلامی ہے, ان کو اکٹھا نہ کر لیں ہم. اور یہ دیکھیں نا, ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی ہے, حکومتی پارٹیوں سے ہماری لڑائی ہے, لیکن ہم نے سوچا یہ کافی نہیں ہے. ہم نے سوچا ساری اپوزیشن پارٹیوں سے بھی لڑنا بڑا ضروری ہے, تو ہم نے وہ بھی لڑائی ڈال لی. تو اتنی لڑائیاں تو نہیں. آپ نے بانی پی ٹی آئی خان صاحب سے بات کی؟ بالکل, میں نے انہیں پرسوں یہ کہا, اس کے بعد انہوں نے خیر کہا کہ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ الائنس بنانا چاہیے. انہوں نے کیا کہا پھر؟ انہوں نے پھر ان کا جو بیان آیا, جو انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں بات کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کہا کہ کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے, لیکن اس میں باہر مشکلات بھی ہیں. سچی بات نہیں, لیکن آپ کو جواب کیا دیا؟ آپ نے اتنا اہم معاملہ ریز کیا ان کے ساتھ. نہیں, انہوں نے کہا 100% الائنس ہونا چاہیے دیگر سیاسی جماعتوں سے. اور حضرت کیسر صاحب کو انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرا انہیں پیغام دیں کہ آپ اس کے اوپر کام کریں. اور آج مجھے خوشی ہے کہ حضرت کیسر صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف گئے ہیں اور باقی جماعتوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, مصطفیٰ صاحب کی طرف جا رہے ہیں, باقی لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں, تاکہ ایک ذرا سیاست میں بڑا کیا خود ابھی شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس نہیں گئے. نہیں, شاید خاقان تو کہہ رہے تھے, مجھے اسی جگہ بیٹھ کے گئے تھے کہ وہ جلدی آ جائیں گے جی ہماری پارٹی. نہیں, لیکن جو بھی ہے, مصطفیٰ نواز کھوکر از اے نیم ان ہز اون رائٹ. جو وہ پارٹی یا نہ پارٹی, اس لیے ان کے پاس بھی جائیں گے, سب کے پاس جائیں گے. اچھا, اب یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے پاس بھی جائے گی, شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس بھی ہوا ہے, تو کیا پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے بھی ملیں گے؟ وہ تو مل ہی رہے ہیں نا, ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو ہی رہے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. البتہ یہ آپ خود ہی آپ اندازہ لگا لینا کہ انہوں نے 5 دن ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اس کے بعد ایاز صادق صاحب ہیں, یہ بڑے میجر نام ہیں. انہوں نے ہفتہ کیا کوشش نہیں کر لی کہ عمران خان کی ملاقات ہی کرا دیں مذاکراتی کمیٹی سے, اور وہ نہیں کرا سکے. چلیں پھر ہوئی تو صحیح نہ, چلیں دیر آیا درست آیا. سینیٹر صاحب جس کانٹیکس میں نقوی صاحب گئے ہوئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے باہر سنا ایک ٹیبل شیبل لیا ہے انہوں نے, تو وہ وہاں پہ واپس آئیں گے تو پھر شاید اگلی ملاقات ہو. سینیٹر صاحب جس کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک گریٹر انڈرسٹینڈنگ ہو, کیا یہی وجہ ہے کہ حیرت انگیز طور پر آج جب سزا سنائی گئی تو پاکستان میں کوئی باہر نہیں نکلا, نہ کوئی احتجاج ہوا؟ جو 9 مئی کا آپ کو یاد ہے کس طرح سے ریئیکشن آیا تھا, تو یہ تنہائی اسی وجہ سے؟ دیکھیں, 9 مئی کا احتجاج تو ٹوٹلی ڈفرینٹ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے اس کا. اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کو سزا ہوئی, الیکشنوں سے چند دن پہلے عدت کیس میں سزا ہوئی, اس وقت بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا. پھر توشہ خانہ میں ان کو سزا ہوئی, کوئی احتجاج نہیں ہوا. تو تحریک انصاف کی جو کیپیسٹی ہے, دیکھنا حکومت کو ڈسلوج کرنے کے 3 طریقے. پہلا طریقہ ہے کہ آپ سڑک کے ذریعے کر لیں, بہت پبلک نکال لیں. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ عدم اعتماد کے ذریعے کر لیں, اور تیسرا طریقہ ہے کہ ڈیل کے ذریعے کر لیں. اب پہلے میں سڑک میں ان کو چاہیے اپوزیشن کا الائنس. مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ساتھ ہوں اس الائنس میں, کیا پھر آپ مجھے اس سڑک سے حکومت اپنی جان چھڑا کے دکھائے. اب وہ بھی انہوں نے نہیں کرنا. نہیں, وہ تو الٹا کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو دور کیا جائے. اچھا, پھر دوسرا طریقہ یہ ہے پارلیمان کا.
پارلیمان کا طریقہ اگر آپ نے اپنانا ہے تو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے, اس سے بھی نہیں. تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت کو عدم اعتماد کامیاب کرا سکتی ہیں, لیکن ادھر بھی نہیں جانا. پھر پیچھے رہ گئی ڈیل, وہ جب اگلے راضی ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے, نہ ہوئے تو پھر. یہ جو پیپلز پارٹی والی بات سینیٹر صاحب نے دوسری بار کی, میں اس لیے ذرا ٹیک اپ کرنا چاہ رہا ہوں. الیکشن کے فوراً بعد میری انفارمیشن کے مطابق کچھ ایفرٹ ہوئی تھی, پیپلز پارٹی والے بھی چاہ رہے تھے, پی ٹی آئی والے بھی چاہ رہے تھے کہ مل کے ہم حکومت بنا سکتے ہیں, اکثریت بھی بن سکتی تھی. خان صاحب کی طرف سے انکار ہوا. جو میں نے پوچھا ہے یا بات کی ہے, خان صاحب کو کسی نے یہ بات نہیں کہی, اور وہاں پہ کوئی اس قسم کا میسج پیپلز پارٹی کا کبھی نہیں پہنچا کہ ہم مل کے حکومت بنا سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اور نہیں, پیپلز پارٹی تو ڈائریکٹ خان صاحب کو جیل میں نہیں کہہ سکتی تھی. آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ بتاتے, جن سے پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس سے بھی ان کی بات ہوئی ہے, اچھا, خان صاحب تک ان کی ایک بات کبھی نہیں پہنچی. بلکہ سی ای سی پیپلز پارٹی کی آپ کو یاد ہے جاری تھی, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جاری تھا, خان صاحب کا بیان آ گیا کہ نہ ہم نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے نہ پیپلز پارٹی. اس وجہ سے بلاول صاحب کو اعلان کرنا پڑا کہ ادھر سے تو انکار ہوا ہے تو اب ہم گورنمنٹ کی سپورٹ کریں. جی نہیں, ان کو خان صاحب تک اس طرح کی کوئی بات نہیں پہنچی. اگر پہنچ جاتی تو کیا. خیر پیپلز پارٹی کے پاس آپشنز بھی کم تھی, انہوں نے وہی کرنا تھا جو ان کو کہا جا رہا تھا. لیکن دیکھیں نا, اس میں اب عمران خان صاحب کی اس وقت سوچ یہ تھی کہ مجھے میرا مینڈیٹ واپس کرو, اور پارٹی گھر بیٹھ گئی. اور ہاں دیکھیں نا, 9 فروری جو آپ بار بار یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کہ اتنا بڑا فراڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی باہر ہی نہیں نکلتا. وہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی, لوگ موبلائز تھے, لوگ باہر نکلے, انہوں نے ووٹ ڈالے, ہر اور تمام مشکلات کے باوجود ڈالے. خان صاحب نے بھی تو ساری کڑک مرغیاں لگا دی ہیں نا وہاں پہ, ونڈوں پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو اسی لیے آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں پی ٹی آئی میں آنے کی. بہت شکریہ جناب فواد چوہدری صاحب, آپ نے وقت دیا. جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ دونوں تشریف لے آئے. ناظرین, ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.